بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، فائنلی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، کہا گیا تھا کہ سہیل آفریدی آئیں گے تو انقلاب آئے گا۔ میں آج آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے والا ہوں بہت ہی کھل کے گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے سامنے بہت کچھ رکھوں گا، عملی طور پہ کیا کیا تبدیلیاں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی، وزیر اعلیٰ تو وہ بن گئے تھے، حلف لینے سے پہلے ہی 2 سے 3 دنوں کے اندر عملی طور پہ کیا انقلاب آیا ہے، کہاں کہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں، نظام کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں پورا آپ کے سامنے جو کچھ رکھنے لگا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آغاز اس کا ایک واقعے سے کروں گا، اور وہ واقعہ میرا پرسنل ہے۔ میں نے عمران خان کو 1996 میں پہلی دفعہ سامنے دیکھا تھا۔ ان کا ایک جلسہ تھا، میں اس جلسے میں موجود تھا، آج سے کوئی تقریباً 29 یا 30 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس وقت میں خود بہت ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے عمران خان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی سپیچ سنی، اور ان کی سپیچ کی کچھ باتیں آج بھی میرے ذہن پر ہیں۔ ان کی سپیچ کی سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت تھی کہ میں اس نظام کو بدلوں گا، جاگیردارانہ جو نظام ہے میں اس کو بدل کے رکھ دوں گا۔ جو طبقات پاکستان کے اوپر، عوام کے اوپر قابض ہیں، ان کے قبضے سے میں ملک کو، عوام کو نجات دلاؤں گا۔ اور ناظرین، آج جو ہے تقریباً 30 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے اگر میں بات کروں تو 30 سال پہلے کا میں خود گواہ ہوں، یہ باتیں میں نے خود سنی، میرے ذہن پر نقش ہیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 سال کی سٹرگل کے بعد تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ اور یہی تبدیلیاں میں آپ کے سامنے آج رکھنے لگا ہوں کہ اس وقت عملی طور پر انقلاب آنا نہیں بلکہ انقلاب آ چکا ہے۔ بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بہت بڑی۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر گفتگو نہ کی ہو، لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آج جو ہے سب سے پہلا جو برج گرا ہے، سب سے بڑا جو انقلاب آیا ہے، عملی انقلاب۔ میں سارے وہ انقلاب آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ عملی طور پر ہو چکے ہیں۔ عملی انقلاب یہ ہے کہ نظام پہلی دفعہ واضح طور پر شکست کھا گیا ہے۔ یہ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں، یہ نظام کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ نظام نے للکارا اور انہوں نے بھی نظام کو للکارا، اس للکار کے بعد بھی یہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نظام کے نہیں بلکہ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اسکرین پر کچھ کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کارکنان کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ نے، عمران خان نے کہا تھا کہ میں نظام کو بدل دوں گا، شکست دوں گا۔ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ نظام کی شکست ہے۔ یہ پہلا عملی انقلاب ہے۔ ناظرین، دوسرا عملی انقلاب، مولانا فضل الرحمان کی سیاست۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاست کے میدان کے اوپر بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ غلط چال چلی ہو یا نقصان اٹھایا ہو، بلکہ مولانا فضل الرحمان خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں، پہلے پوری کی پوری بساط کو دیکھتے ہیں، گیم کو دیکھتے ہیں، چالوں کو دیکھتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چال میرے حق میں جائے گی۔ جب پوری بساط کھل جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان تب سامنے آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سہیل آفریدی کے کیس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی ساری سیاست بھی مار کھا گئی ہے، مات کھا گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو، چال کو پوری بساط دیکھنے کے بعد بھی وہ پہلی دفعہ عملی طور پر مات کھا گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا انقلاب ہے جو کہ سیاسی میدان کے اوپر سہیل آفریدی کے آتے ہی مولانا فضل الرحمان بھی ان سے مات کھا گئے ہیں۔ JUI کی درخواست مسترد، پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ حلف برداری کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں عمران ریاض خان کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے اور اپنے خاندان کے فائدوں کے لیے JUI کی سیاست کو تباہ کر دیا۔ ان کو عوام میں ہیرو بننے کے کئی موقع ملے لیکن انہوں نے ضائع کر دیے۔ مولانا ہر وقت داؤ کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ سہیل آفریدی کے سامنے ان کا داؤ بھی نہیں چلا۔ پہلی شکست انہوں نے سہیل آفریدی سے کھا لی ہے، اور یہ بھی سہیل آفریدی کی دوسری فتح ہے۔ پہلی فتح نظام سے جیتنا ہے، دوسری فتح اور دوسرا انقلاب ہے مولانا فضل الرحمان سے جیتنا۔ مولانا فضل الرحمان، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی نے اپنے دل اور دماغ دونوں کو دان دے کر غلط فیصلے کیے اور خام خواہ کی ہیومیلیشن لی۔ دونوں کا دل اور دماغ اس فیصلے کے ساتھ نہیں تھا، دونوں کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب سیاست دانوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، بری طرح سے شکست کھائی ہے ایک سہیل آفریدی سے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے سب سے پہلے بیانات دیے، نہیں بننے دیں گے، کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ عطا تارا نے بھی چیلنجز کر دیے کہ آپ بنا کے دکھائیں، ہم کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ بڑے وزراء نکل کے آ گئے، کیا سے کیا باتیں نہیں کہیں گئی۔ نظام خود بول پڑا، سب بولے، سب بڑھ چڑھ کے بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن سب کو شکست، ایسی شکست ہوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان مسلم نواز کے لوگ ابھی وہ بنے ہی نہیں تھے وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے ہی ان کے حق میں بیانات دینے لگ گئے۔ اس کے بعد جب وہ بن گئے تو کہا کہ یہ سب نظام ٹھیک تھا، آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ ہر شخص شکست کھا کے، بڑے بڑے نام رانا ثناء اللہ ہوں، عطا تارڑ ہوں، باقی وزراء ہوں، لمبی لسٹ ہے ناظرین، یہ سب جو ہے مات کھا گئے ہیں۔ یہ ہے تیسرا انقلاب جو کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی سامنے آیا ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں، پاکستان مسلم نواز کے لوگ، انہوں نے شکست کھائی، انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کے حق میں بیانات دیے۔ ناظرین چوتھا انقلاب کیا آیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی ڈٹ گئے کہ نہیں لوں گا، کسی صورت نہیں لوں گا، بہانے تراشے گئے اور آخر انہیں اپنے منہ سے اعتراف کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ یہاں پر کوئی یہ بات نہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بہت اچھے ہیں، یہ سب کی سب سیاست تھی۔ جب دیکھا کہ سہیل آفریدی کو روکنا مشکل ہے چونکہ ان کے ساتھ عوام کی طاقت کھڑی ہے، تو سب جو ہے سیدھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے چوتھا انقلاب جو کہ عملی طور پر آیا ہے۔ ناظرین 4 عملی انقلاب آ چکے ہیں اور دن کتنے ہوئے ہیں؟ 3 دن ہوئے ہیں۔ 3 دنوں کے اندر نظام کو پھیر کے رکھ دیا، سیاستدانوں کو، بڑی بڑی پارٹیوں کو شکست دے کے رکھ دی۔ ان کے سامنے کون ٹھہر پائے گا، کیسے ٹھہر پائے گا، اب بھی سے خوفناک ہو گیا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ بھی آپ نے پورے سننے۔ اس کے بعد مخالفین کی، ان کو ہزیمت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، ان کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ اب بیانات کے اندر کس قدر زیادہ چینج آ گئی ہے، اور پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرتے مرتے بھی ایک سانس لے لی جائے، ہو سکتا ہے کہ سانس بحال ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان میں سے جو میں نے چیز سلیکٹ کی ہے وہ سب سے پہلا بیان ہے اسد عمر کا بیان۔ یہ بہت خوبصورت بیان ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ عطا تارڑ نے کہا ہم دیکھتے ہیں سہیل آفریدی کیسے وزیر اعلیٰ بنتا ہے، یہ دیکھیں جناب ایسے بنتا ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ناظرین عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو ہے سہیل آفریدی کی ایک ویڈیو کلپ ہے، اگر میرے پاس اویلیبل ہوا تو اسی جگہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر پلے کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام سی گاڑی ایک پک اپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پک اپ کے اندر۔ ناظرین یہ شخصیت وزیر اعلیٰ بن گئی ہے۔ اس شخصیت کو نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں ذلیل کر دیا جائے، وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں۔ لیکن جب خدا نے عزت دینی ہو ناظرین تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ انہیں کس طرح سے عزت دی، خود ان کے اپنے بیانات، یہ چاروں کے چاروں شانے چت ہو گئے، ان کے اپنے بیانات خود کہنے لگ گئے سب کچھ آئین کے مطابق ہے۔ اور یہاں پر اسد عمر کا یہ بیان بہت زبردست ہے۔ عمیر خان نیازی کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے 20 ٹوٹ گئے، 22 ٹوٹ گئے؟ اب وہ کھسیانی بلی کی طرح کبھی ہائی کورٹ جا رہا ہے اور کبھی کسی اور جگہ پہ۔ اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمان کو یہ توڑ لیں گے، وہ توڑ لیں گے، ناظرین ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ نظام مل کے ایک بندہ نہیں توڑ سکا۔ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوتا ہے؟ 5واں انقلاب یہ ہے کہ لوٹاکریسی کا جو نظام تھا اسے جو ہے سہیل آفریدی نے پاش کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں، ہم کسی کا یا کسی کے غیظ و غضب کا خوف نہیں ہے۔ ناظرین وہ خوف جو کچھ عرصہ پہلے آنے لگ گیا تھا، پارٹی ٹوٹنے لگ گئی تھی، اختلافات بڑھنے لگ گئے تھے۔ ناظرین 6واں انقلاب، وہی پارٹی یکجا ہو گئی ہے، اتفاق میں آ گئی ہے، سب ایک ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہر کسی کے بیان کے اندر آپ پاور محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سب کے اندر پاور آ گئی ہے۔ ناظرین جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو عام پبلک کی ایک رائے تھی، ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے بلکہ ساری کی ساری عوام جو ہے وزیر اعظم بن گئی ہے۔ آج بھی وہی جذبات ہیں۔ آج KPK کے لوگوں کا کہنا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے بلکہ ہر کارکن، ہر شخص جو ہے وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ آج عوام کے اندر یہ جذبات ہیں۔ اور ناظرین یہ ہے 7واں انقلاب کہ آج عوام وہی خوشی محسوس کر رہی ہے جو کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے اوپر کی گئی تھی۔ ناظرین آپ کے سامنے اگلا بیان رکھتے ہوئے ہے علیمہ خان کا بیان۔ خوف اور ظلم کی فضا ختم ہونی چاہیے اور یہ تب ختم ہوگی جب ہم اسے چیلنج کریں گے۔ چیلنج عمران خان نے کیا۔ آج فضا جو ہے خوف کس قدر زیادہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایسا جذبہ ہے کہ جس سے خود یہ نظام جان رہا ہے، جانچ بھی رہا ہے کہ یہ جو جذبہ بڑھ رہا ہے یہ سب سے بڑا خوف کا مقام ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک اینیمیٹڈ مووی ہے A Bug's Life، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو۔ اس کا ایک سین یاد آتا ہے، وہاں پر گراس ہاپرز تھے، اس نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا ہوا تھا، چیونٹیوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، لیکن جب چیونٹیاں متحد ہو گئیں
تو بڑے بڑے گراس ہاپر جن کے پاس پاور تھی انہیں جو ہے رون ڈالا گیا، ان کے اوپر چڑھ کے گزر گئے اور انہیں جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج عوام کے اندر وہی جذبات ہے، جنہیں چونٹیاں سمجھا گیا آج گراس ہاپر کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ ہے انقلاب۔ ناظرین آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں، جنید اکبر کا بیان ہے، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، لیکن ہم ڈنڈے کے زور پر فیصلے مسلط نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ فاصلے کم سے کم ہوں۔ ناظرین یہ پیغام بہت اچھا پیغام ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہونا چاہیے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ فوج ادارے قوم کے ہیں، ریاست کے ہیں، ان کے ساتھ اختلافات ایز اے ادارہ نہیں بلکہ چند شخصیات ہو سکتی ہے کہ جن کے ساتھ اختلافات ہوں گے، لیکن یہاں پر جنید اکبر نے اچھا پیغام دیا کہ ہم آپ سے فاصلے بڑھانا نہیں چاہتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فاصلوں کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ساری پاور کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سارے عملی انقلاب ہیں۔ اور ناظرین دوسری جانب سے بھی لگ رہا ہے کہ اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مخالفین کے بیانات۔ اب جو ہے کھسیانی بلی کس طرح سے کھمبا نوچ رہی ہے، ان بیانات سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے خواجہ سعد رفیق کبھی کبھی بہت ہیرو بن جاتے ہیں، چمپئن بن جاتے ہیں، بہت اچھے بیانات دیتے ہیں، لیکن اچانک سے جب پارٹی کی بات آتی ہے، سیاسی بیانات پر آتے ہیں تو پھر یہ بھی بالکل جو ہے کھسیانی بلی بن جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا ہے، مڈل کلاسیوں کو تھپکی لڑنے کے لیے دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ سہیل آفریدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس لوگوں کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے یا اوپر لایا جاتا ہے تاکہ ان سے اپنے مقاصد پورے کی جائیں۔ مڈل کلاسیوں کو تھپکی لڑنے کے لیے دی جاتی ہے، حکمرانی کے لیے نہیں۔ وقت آنے پر سہیل آفریدی صاحب کے عشق کا بوت خود عمران خان صاحب ہی اتاریں گے، یہ بیان دینا ہے خواجہ سعد رفیق کا۔ انہیں اس دفعہ مات ہوگی، ان کا بیان سچ ثابت نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کو ابھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی واقعی کارکن ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی ویلیو جو ہے، ان کی ویلیو سیٹ نہیں ہے، ان کی ویلیو کارکن ہونا ہے، ان کی ویلیو ان کے جذبات ہیں۔ جس دن انہوں نے جذبات چھوڑے، سیٹ بہت عارضی ہے۔ سیٹ تو نواز شریف کے پاس بھی نہیں ہے، سیٹ تو جو ہے بڑے بڑوں کے نیچے سے کھینچ لی گئی ہے۔ سیٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، طاقت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس سیٹ کی طاقت نہیں ہے، عوام کی طاقت ہے۔ سہیل آفریدی وہ غلطی نہیں کریں گے جو کہ اس سے پہلے کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اس لیے سعد رفیق کا یہ بیان سچ ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین ندیم افضل چند کا بیان ہے اور یہ بہت افسوسناک بیان ہے۔ کھسیانی بلی کے بیانات دیکھیں۔ ہماری پارٹی کے اندر سب سے زیادہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جمہوریت کو کیسے بچایا جائے۔ کاش ساری جماعتوں کا یہ نمبر 1 ایجنڈا ہوتا۔ جمہوری روایات اور گالی گلوچ میں بڑا فرق ہے۔ ناظرین کون سی جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ یہ لوگ آج جمہوریت کے دعوے دار ہو رہے ہیں، جمہوریت کو قربان کر کے جس نظام کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں۔ کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے؟ کیا جمہوریت تو عوام ہے؟ کیا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے؟ نہیں ہے تو کس جمہوریت ہے؟ آپ کا تو یہاں پہ بیٹھنا ہی غلط ہے، تو آپ کے پاس کون سی جمہوریت ہے؟ ناظرین آخر میں ایک بیان اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ناظرین جو یہ بیان ہے نیئر بخاری کا۔ نیئر بخاری کا کیا کہنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ گورنر کو ان کے سٹاف نے درست آگاہ نہ کیا ہو۔ ناظرین ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گورنر صاحب پشاور سے باہر اور مصروف تھے، کوئی امر مانے نہیں کہ جب استعفیٰ دے دیا جائے اور اس کا اظہار بھی کر دیا جائے تو اسے منظور ہونا چاہیے۔ باقی جن کو اعتراض تھا انہوں نے شیڈیول کو چیلنج کرنے کی بجائے اپنے امیدوار کے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے، تو پروسیس تو انہوں نے بھی مان لیا تھا۔ ناظرین اب جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ جو ہم مثال جو محاورہ پیش کریں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کا مقصد صرف محاورہ ہے، کسی کی ذاتی انسلٹ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین یہ ہے انقلاب جو کہ آ چکا ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں، لیکن رائے دیتے ہوئے مہذب الفاظ کا استعمال کیا کریں، چونکہ پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہے، کس قسم کے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ناظرین اس بات کا خیال ضرور رکھا کریں کہ الفاظ کا مقدم ایسے استعمال نہ کیا کریں جو کہ غیر مہذب ہوں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔